وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت والے دن اس سے ہاتھ، جس کو یہ سعادت مل گئی کہ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے ہاتھ مل گیا، کیسا مقام ہوگا اس کا کہ اگر اس ہاتھ سے کوئی ہاتھ مس ہو جائے نا، پھر جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو جو ہاتھ میں ہاتھ دے دے مصطفیٰ کریم کے، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ کرے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس، پیارا پیارا ربیع الاول کا مہینہ پھر دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، ایک عید کیا، 100 عید کیا، ہزاروں عیدیں کیا۔ اس مہینے کی شان، اس مہینے کی عظمت، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث فرماتے ہیں کہ لیلۃ المیلاد افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ لیلۃ المیلاد افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جو یہ رات پائے، رمضان کی لیلۃ القدر پائے، اس میں عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ یہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی رفعت والی رات ہے۔ علماء اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی علماء نے کہ لیلۃ القدر کی شان و عظمت کیا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا بحث فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد؟ علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں قرآن اترا، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا۔ پھر افضل کون سی رات ہوئی؟ لیلۃ القدر میں اس کی افضلیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام روئے زمین پر اترتے ہیں اور اتر کر مومنین نیک مسلمانوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اس رات کے افضل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، فرمایا جس رات جبریل امین اترے وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس رات جبریل کے آقا آئے اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کی شان کیا ہوگی۔ یقین جانے ہم بڑے خوش قسمت، خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ میلاد عطا فرمایا اور ماہ میلاد میں میلاد منانے والا بنایا ہے۔ یہ نہیں، ہم منکر نہیں ہیں، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ کیوں ماننے والے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار آئے ہیں، کوئی غلط کام کے لیے نہیں آئے، کوئی فضول کام کے لیے نہیں آئے، وہ افضل کام کرنے آئے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہے، رب کے بندوں کو رب سے ملانے آئے ہیں۔
کیا لکھتے ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ؟ آئیے میں شعر کی صورت میں سناتا ہوں. آپ کیا لکھتے ہیں؟ وہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، وہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، وہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. وہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں. اگر یہی نہ آتے تو دنیا میں سیدھے راستے پہ رہتا کون؟ اس سے بڑھ کر بدبختی، اس سے بڑھ کر جہالت، اس سے بڑھ کر اندھیرا کیا ہوگا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا. پھر زندہ دفن کر دے کر یعنی اس قدر دل کا پتھر ہو جانا کہ بچی زندہ دفن کر کے پھر فخر کرنا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. معاذ اللہ، حد ہو گئی. اگر یہ نہ آتے تو ان بچیوں کو حقوق کہاں سے ملتے؟ جو آج یہ باتیں کرتے ہیں نا بدبخت لوگ کہ اسلام نے عورت کو قید میں ڈال دیا ہے. اسلام نے عورت کو قید میں نہیں ڈالا، اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. آج ماں کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ آج بہن کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ آج بیٹی کو مقام کون دے رہا ہے؟ اسلام ہی ہے، اور یہ صدقہ سب بانی اسلام کا ہے. تو وہ آئے ہیں، وہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، وہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. تو جس رات فرمایا جس رات جبریل امین اتریں وہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو جس رات جبریل کے آقا آئے وہ رات کیسی ہوگی؟ اور کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، آئیے سنیے. لکھنے والا لکھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو خوشی نہ منائے نا سمجھ جاؤ یہ کوئی معاملہ اور ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے آنے سے خوشی مومن مسلمان کو ہوتی ہے بھائی. جس کا آقا، جس کا ماوا، جس کا مولا ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی. کتنے خوش نصیب ہیں یقین کریں کہ ربیع الاول کی راتوں میں میلاد منا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ میں سوچ بھی نہیں سکتے. ہم شکر نہیں ادا کرتے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں. آئیے میں شعر کی صورت میں مناتا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے میلاد منانے والوں کے بارے میں؟ شاعر لکھتا ہے، سبحان اللہ، سنیے کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے، وہ لوگ
خدا شاہد قسمت کسی کے اندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کسی کے اندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد۔ کیوں کہ میرے آقا نے سینے لگایا ان کو جن کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، یتیموں، غریبوں، بے سہارا، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، میرے آقا ان کو بھی سینے لگاتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں، انہیں بھی شفقت دیتے ہیں۔ اور شاعر کیا لکھتا ہے؟ جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا جنہیں کوئی منہ نہ لگائے، جنہیں کوئی پوچھے نہیں، وہ زمانے کے امام بنا دیتے ہیں نظر ڈال کے۔ بلال حبشی کا مقام قیامت والے دن رش کرے گی مخلوق خدا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء رش کریں گے بلال حبشی کے مقام پہ، جو اللہ نے شان دی ہے بلال حبشی کو۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کی شان نظر کا صدقہ ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والے، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ یعنی جن کا بڑی دنیا میں کوئی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ اور سبحان اللہ، آئیے میں آپ کو آگے سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے میرے آقا کے میلاد کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا، میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ماں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ایک بادل آیا اور میں نے دیکھا کہ جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے
اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ مبارک، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، فرشتے، چرند پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت اور حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عظمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزید خوبصورت کرو۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور کچھ شاعر کیا کہتا ہے؟ عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جمعے آج ہمیں، عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جمعے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے آنے پہ تو بہاریں بھی مسکرا رہی ہیں۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کیسی ہوئی۔ سبحان اللہ، بلکہ ایک پنجابی شاعر نے لکھا ہے، جبریل آئے جھولا جھلانے لوڑے دے شان، جبریل آئے جھولا جھلانے لوڑے دے شان، رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم، دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 الہ الا اللہ 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 لا الہ الا چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی درے چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ جب وہ ساعت آتی ہے نا، یقین جانے میں نے الیاس قادری صاحب کی حالت دیکھی ہے، بعض اوقات تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
ایسے بلکتے ہیں، ایسے رو رو کر جھوم جھوم کر سرکار سے مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ولادت کی رات ہے. کیونکہ عاشق لکھتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں، دنیا کے تاجداروں سرکار. اور سبحان اللہ، یہ کو ہم نے یہ چرچا کر کے کسی پر احسان نہیں کرنا. یہ کسی پر احسان ہے کہ میلاد کرا کے ہم کہیں کہ اسی تو میلاد کرا رہے ہیں، ہم تو بڑا یہ اچھا کام کر رہے ہیں. سادہ احسان، کوئی احسان نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے وہ لوگ خدا شاہد، اللہ گواہ ہے کہ وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور یہ ان کا چرچا کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے، یہ ایمانداروں کی نشانی ہے، یہ کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے. لا ایمان لمن لا محبت علی، جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور کوئی عاشق کیا کہتا ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا سرور کی آمد، مرحبا دیشا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت. تیری چمک دمک سے، آپ بھی پڑھے مل کے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے. چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تا عاشورا پریرا، تا عاشورا پریرا، صبح شب ولادت. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب
اللہ. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری والدہ محترمہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا. میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی. اور یہ جھنڈے لگانا، میں دیکھ رہا ہوں جھنڈے نہیں لگے. حالانکہ میری اب اتنی ٹف مصروفیت میرے ذمہ داران جانتے ہیں، میں پورے پاکستان کا وزٹ کرتا ہوں. ہر روز کسی نہ کسی شہر میں میرے بیانات ہوتے ہیں، لیکن میرے بچوں نے پرسوں مجھے چھوڑا ہی نہیں ہے. بابا پہلے یہ لائٹیں لگا کے دو ہمیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے ہمارا 12 دن یہ معمول ہے کہ جھنڈے بھی لگائیں گے، لائٹنگ بھی لگائیں گے. وہ 3-4 دن ربیع الاول کے آنے سے پہلے جان پہ آئے ہوئے ہیں کہ بابا پہلے جھنڈے لگاؤ، یہ روشنی کرو، لڑیاں لگاؤ، ماحول بناؤ. ربیع الاول آ گیا ہے اور یقین جانے دعوت اسلامی کے ماحول کا صدقہ میرا بیٹا 2 سے 2.5 سال کا ہے، وہ سارا سال ہی وہ سرکار کی آمد مرحبا کہتا رہتا ہے، نعتیں سنتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا صدقہ ہے کہ ہم تو سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں. تو یہ جھنڈے لگانا، یہ میں دیکھ نہیں رہا پشاور میں جھنڈے لگے نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، اور گھروں پہ سجاوٹ بھی نہیں نظر آ رہی. میں حیران ہوں، یہ عاشق ہے جو عاشق اللہ کے بندو. اچھا یہ ایک مزے کی بات کروں، بعض ایسی ہیں میں نے دیکھا کروڑ پتی، یہاں کے تو خیر مجھے علم نہیں ہے، کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، اتنا پیسہ ہے، نہ جانے پتہ نہیں کہاں قبر میں لے جانا ہے، دنیا سے کہاں لے کے جانا ہے اکٹھا کر کے. اللہ کے بندوں اگر سرکار کے میلاد پہ نہیں خرچ کرنا تو کہاں کرنا ہے؟ حضرت جی بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کروڑوں پتی ہوتے ہیں، جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو پورا محلہ سجا دیتے ہیں. اور جب میلاد کا موقع آتا ہے نا، 2-3 لڑیاں لگا کے نا نام کرتے ہیں کہ ایسی میلاد منا رہے ہیں. یار افسوس کی بات ہے، تمہیں بیٹا افضل ہے یا سرکار افضل ہے؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ سرکار کے میلاد پہ 2-3 لڑیاں اور بیٹے کی شادی پہ پورا کا پورا گھر سجاتے ہو. کیوں نہیں منگا کے رکھ لیتے، لائٹنگ ہر سال یوز ہو اور پتہ لگے عاشقوں کو، گستاخوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کسی عاشق کا گھر ہے. ہماری توجہ ہی نہیں ہے یار، خوشی منانے کا پتہ نہیں انداز کیا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. ہمارے تو جتنے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں مراکز ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے یوم عرس 25ویں شریف سے سج جاتے ہیں. 25ویں کو ہم سجاوٹ کر لیتے ہیں ہر مرکز میں، اور 12 دن وہاں چراغا رہتا ہے کہ پتہ چلے یہ عاشقوں کا گھر ہے. پھر جھنڈے لگانا، فرماتے کم از کم 12 جھنڈے لگاؤ گھر پہ. 12 جھنڈے لگانے سے پتہ نہیں چلتا 12ویں والا ہے. یہ جھنڈے لگانا کتنا پیارا کام ہے. شاعر کیا کہتا ہے اس جھنڈے لگانے کے بارے میں؟ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد. تو چلو آج تک آپ کو معافی ہے بھائی، صبح چلے نا تو سارے گھر کی لائٹنگ لے کے آؤ اور لگاؤ بھائی لائٹنگ. ہم نے اپنی خوشیاں منانی تو کب منانی ہے؟ کسی نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض لوگ نا آپ کے میلاد میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں، کہ آپ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہم اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی. ایمانداری سے بتائیے گا
بڑی عید افضل ہے یا یہ عید افضل ہے؟ چھوٹی عید افضل ہے یا یہ عید افضل ہے؟ وہ عیدیں کس کا صدقہ ملی ہیں؟ جو تیاری ہماری چھوٹی عید پہ ہوتی ہے وہ اس عید پہ بھی ہوتی ہے؟ ویسے افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی فتوا نہیں لگا رہا، سوچنے والی بات ہے نا یار۔ ہمارے آقا آئے ہیں، ہمیں الیاس قادری صاحب سے یہ سوچ ملی ہے کہ امیر اہل سنت اپنے استعمال کی کم و بیش 112 اشیاء جو ان کی پہنچ ہوتی ہے، وہ بقیہ تو وہ ان کے کپڑے دیکھیں نا ہم تو بغیر استری کے پہنتے ہیں، استری کر کے کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ فرماتے بعض اوقات میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ پورے ورلڈ میں جن کے چرچے ہیں، دنیا بھر میں چرچے ہیں سرکار کے صدقے، وہ اتنے سادہ ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ 40 سال پورا سال روزے رکھے ہیں، 40 سال کا عرصہ۔ وہ ایسے مرد کلندر ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں ان سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن وہ ایک پوری ربیع الاول کے شروع ہونے سے ایک فہرست بناتے ہیں، میری کنگھی، میرا شیشہ، میری مسواک، میری تسبیح، میری ٹوپی، میرا امامہ، میری چادر، میری بنیان، میرا لباس، ہاں میرے استعمال کی جو چیز میں نہیں لے سکتا ہوں میں لے لوں کہ میرے آقا کا میلاد ہے۔ کہ کبھی ہم نے بھی یہ کیا ہے؟ ایسے کہنے جڑے چھوٹی عیدیں بنائے تھے نا وہ پتر پا کے گزارا کرو، کہتے نہیں کرتے؟ اچھا پھر بعض پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت صاحب ان قرضہ چکنا پائے گا، حالات ٹھیک نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے لوگ؟ تو قرض اٹھا کے کیا عید کرنی، کیا خوشی منانی؟ کیا جب بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے قرض نہیں اٹھایا کبھی؟ جب بیٹے کی شادی کرتے ہو قرض نہیں اٹھاتے؟ جب 40ویں کا ختم کرتے ہو اس وقت قرض نہیں اٹھاتے؟ جب ساتے کا کرتے ہو، کلو کا کرتے ہو اس وقت نہیں اٹھاتے؟ کیا میلاد پہ قرضہ لیتے ہو کہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم سچے دل سے میلاد مناؤ، کسی سے اگر قرضہ بھی لینا پڑتا ہے تو اچھی نیت سے کہ واپس کروں گا، یہ نیت خراب نہیں کرنی، اچھی نیت سے کہ قرضہ لے کے میں اپنا سرکار کا میلاد سجاؤں گا۔ آپ سجا کے تو دیکھیں وہ ساری زندگی قرضے سے مبرہ کر دیں گے تمہیں، یقین کریں۔ جو ان کے لیے جیا ہے نا، جو ان کے لیے جیا ہے اسے زمانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عاشق کس کے لیے جیتا ہے بتائیں تو صحیح؟ اسی دنیا واسطے جینے ہاں، لیکن عاشق دنیا کے لیے نہیں جیتے۔ عاشق پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں میں جی رہا یہ نا عید ایسی منانا کہ اڑوس پڑوس ہمسایوں محلے داروں کو پتہ چلے یار عید ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کپڑے جو کبھی چھوٹی عید پہ بھی نہ لے کے دیے، ایسے شاندار کپڑے دو جڑا پوچھے نا کی ہوا ہے ان کا جی عید میلاد النبی ہے، میلاد ہے سرکار کا۔ سارا سال چاہے اتنے قیمتی کپڑے نہ پہنو لیکن میرے مصطفیٰ کے آنے پہ ایسے کپڑے پہنو کہ لوگ کہیں یار واقعی عید مناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لے کے دو اس نیت سے کہ میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اپنی گھر والیوں کو خود جو ہو سکتا ہے نا وہ نیا لیں، یعنی ایک نئے انداز سے عید منائیں بھائی۔ جو جتنی چاہت کرے گا نا اتنے ہی سرکار کے قریب ہو جائے گا، جو جتنا محبت کرے گا، محبت اپنی اپنی نا حضور،
جو جیسی محبت کرے گا اتنا ہی پالے گا. یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی میرے در بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے بھیگا نہیں, میرے مولا تجھ سے بھیگا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, بلا بلولا انشاءاللہ بنائیں گے نئے کپڑے, انشاءاللہ لائٹنگ کریں گے, لائٹنگ بھی ایسی کرنی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں یار یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھے کیا ہو گیا ہے, ان کو جی تو آپ کو نہیں پتا میلاد آ گیا ہے. ایسا کام کرنا ہے, کل سے کریں گے انشاءاللہ. جب دن تھوڑے آپ کی مہربانی 12ویں آ رہی ہے, جلدی جلدی کر لیں تو انشاءاللہ یہ ترکیب بنائیں گے. اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. بڑا اہم اعلان میں نے کرنا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی پوری روئے زمین میں عشق کی شمع روشن کر رہی ہے. عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا. تو یہ شمع اگر آپ لاہور آ کے دیکھیں نا, یا کراچی جا کے دیکھیں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جا کے دیکھیں نا کہ شمع کیسی جلتی ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا شمع ہوتی کیا ہے. اصل میں ہم نے وہ شمع دیکھی نہیں ہے, ہمیں کیا پتا شمع کیا ہے. ہر ایک اپنا انداز ہے. اور ماشاءاللہ آپ چشتی ہیں, میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی محبت میں فنا ہے. امیر علیہ سنت خواجہ خواجگان کی شان میں منقبتیں لکھی ہیں آپ نے, اس قدر فنا ہے, میمن ہے. اور میں دنیا کے کئی ملکوں میں پھرا ہوں, میں نے میمن کمیونٹی کو تو بالخصوص فنا دیکھا ہے نا خواجہ صاحب کی ہستی میں. اتنا پیار کرتے ہیں, ہم تو کیسے کیا ختم کرائیں گے, وہ ایسے ایسے اہتمام کرتے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو الیاس قادری صاحب بھی اسی طرح ماشاءاللہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی پوری دنیا میں عشق کی شمع جلا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو پوری روئے زمین میں 26 افراد ہیں جو پورے سسٹم کو مینج کر رہے ہیں, اور اس 26 میں سے ایک دنیا دعوت اسلامی کے پورے ورلڈ کے اہم ترین رکن شورا, اتنی بڑی ہستی ہیں کہ شاید لاکھوں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. لاکھوں لوگ, ایک مسلمانوں کی پوری روئے زمین میں تعداد ہے جو ان سے محبت کرتی ہے. اور ہم نے پہلی مرتبہ اس سال ان کا ٹائم پشاور میں لیا ہے. اور مدنی چینل پہ آپ دیکھیں گے کبھی وہ یورپ ہوں گے, کبھی وہ بیلجیم ہوں گے, کبھی ناروے ہوں گے, کبھی اٹلی ہوں گے, کبھی جرمنی ہوں گے, کبھی فرانس ہوں گے, کبھی آسٹریا ہوں گے, تو کبھی امریکہ ہوں گے, تو کبھی کینیڈا ہوں گے, تو کبھی کہاں ہوں گے. اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت ہے. کراچی کے مطلب اول نمبر کے مالداروں میں سے ہیں, لیکن ہیں بھی عالم اور ہیں مبلغ, اور پوری روئے زمین میں کمال کا ایک کام کیا ماشاءاللہ انہوں نے. حاجی عبد الحبیب اتاری, مدنی چینل پہ آپ اکثر ان کو دیکھتے ہوں گے. تو ہم نے بڑی کوشش سے نا, میں نے یوں سمجھے بڑا سٹرگل کر کے, یہ ہمارے نگران بھی بیٹھے ہیں, حسن بھائی, شہزاد بھائی, کاشف بھائی, تو میں نے ان کے ماشاءاللہ کہہ کے ساری ترکیب بنا کے بڑی کوشش سے ان کا ٹائم لیا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا اجتماع ہم نشتر حال ہے نا, جو نشتر حال آپ کا, اس حال میں رکھیں. دیکھیں میری ریکویسٹ ہے, آپ آئیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا وہ اجتماع میلاد دیکھ کے. کیا دیکھ کے؟ اجتماع میلاد دیکھ کے آپ کو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا حضور. تو آپ 5 نومبر بروز جمعرات, 5 نومبر بروز آپ جتنے آئے ہیں نا, اگر سبھی کم از کم 10 افراد ساتھ لے ہیں نا, تاجر, آپ کون ہیں ماشاءاللہ تاجر, اکثر تاجر ہیں, اور اوروں کو بھی اجازت ہے, سب کو اجازت ہے, لیکن بالخصوص وہ پوری دعوت اسلامی میں بزنس کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں. جس آپ کے پاس ہم آئے تھے نا, تو ہم آپ کو دعوت دے کے آئے, تو آپ کا شکریہ بھی, آپ تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, جزائے خیر دے. جن کے پاس آج میں گیا ہوں ان کو دعوت دے کے, تو پیچھے بھی صاحب بیٹھے ہیں,
ان کا بھی جو میری دعوت میں آیا اللہ ان کو برکت دے. خیر اللہ ان کو سلامت رکھے جو ہماری دعوت پہ لاہور آئے. آپ حیران ہوں گے 50 افراد ابھی لاہور گئے تھے پچھلے ویک میں جمعہ ہفتہ اتوار. انہوں نے دعوت اسلامی کا سسٹم دیکھا ہے. آپ تاثرات دینے ہو تو پھر ان سے لینا جنہوں نے محفل کروائی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. 7 8 منزلہ اتنی شاندار عمارتیں, اسلامی بہنوں کے جامعات. بچیاں عالمہ کیسے بنے, بچیاں محدثہ کیسے بنے, بچیاں شریعت کورس کیسے کریں, مائیں نیک کیسے بنے, اولادیں نیک کیسے بنے. انقلاب برپا کر دیا دعوت اسلامی نے خواتین کے شعبے میں بھی. اور یہ خواتین نہیں, یہ 107 شعبوں میں. میں پورے ملک میں بزنس کمیونٹی کو ڈیل کرتا ہوں, مجھ سے پوچھیں کیسا انقلاب برپا کیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ جو اجتماع ہے نا, یہ عبد الحبیب صاحب ماشاءاللہ 2 کاموں کے لیے. ایک تو ہمارا تاجر اجتماع ہوگا جو ہوگا رات عشاء کے بعد. کب ہوگا؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے یہی دکان کھولنی ہے, گاہک بڑے نے. عشاء کے بعد تو بند ہی کر دیتے نا بھائی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تشریف لے آئیں, دوستوں کو بھی دعوت دے بھرپور انداز سے. اور دوسرا دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا ایک مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش. جو مدنی چینل دیکھتے ہیں نا وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. اتنا اہم سلسلہ کہ پورے ورلڈ میں, امریکہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, پورے ورلڈ میں اس کو اتنی پذیر آئی ہے نا کہ کمال ہے. پورے پاکستان سے حاجی عبد الحبیب صاحب شہر شہر جا کے مختلف بڑے بڑے شہروں سے لوگوں کے بچے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے. کیا آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ بھی سلیکٹ ہو جائے؟ یعنی آپ کا بچہ سلیکٹ ہو جائے اور وہ مدنی چینل پہ لائیو سوالوں کے جواب دے. سب کو اجازت ہے. آپ جو بھی آپ اپنا بچہ لانا چاہیں وہ ایک شیڈول ہے ہمارا, اس نصاب ہم دے دیں گے. وہ ہمارے کاشف بھائی سے, حسن بھائی سے اور اپنا شہزاد بھائی سے آپ لے سکتے ہیں. وہ نصاب لے لیں, تیاری کرائیں, بچوں کو ادھر لے آئیں. وہ دوپہر 2 سے 7 بجے تک وہ ہمارا ایڈیشن ہے. اس میں پھر وہ یہاں بھی ہوگا, اس کے بعد پھر کراچی جائیں گے. کراچی جا کے عالمی مدنی مرکز میں وہ لائیو اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا. سوالوں کے جوابات ہیں, سارے معاملات ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی تیار کریں. آپ کے شہر میں آ رہے ہیں, سلسلہ ایڈیشن بڑا زبردست ایڈیشن ہے. بالخصوص اس کو حضرت آپ نے بھی اس کے چشتی صاحب ذرا کمال کر دیں. ہند کے شہنشاہ دین کے وہ معین, خواجہ دین و ملت کے لاکھوں سلام. تو خواجہ صاحب کی محبت ڈال دی ہے تو پھر اسائنمنٹ میں آنا پڑے گا. ملاک بنا دیتے ہیں خواجہ صاحب کا, الیاس قادری صاحب, یقین جانیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایسی ہماری ہستیوں کو. تو یہ ایڈیشن جو ہے نا, بالخصوص یہ نوجوان جو ہیں, میٹرک کے طلبہ, ایف اے کے طلبہ, یعنی اتنے جو اس ایج کے ہیں, آپ بالخصوص تیاری کروائیں. یہ ہم نے یہ بھی کوشش کریں کہ ہم نشر حال میں اس کا بھی دن میں بھی اس کا ہم ارینج کریں, اور ایک بہترین مدنی چینل کی ریکارڈنگ, سارے معاملات, سارا سسٹم ہوگا. عبد الحبیب بھائی خود اس کو دیکھیں گے, مینج کریں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے. تو یہ جو میرے نگران ہیں نا, حسن بھائی, شہزاد بھائی اور کاشف بھائی, ان تینوں سے آپ رابطہ کر کے برائے کرم جو دیکھنا معاملہ سمجھنے وہ سمجھ لیں. اور لازمی تاجر اجتماع ایسا ہونا چاہیے کہ تاریخ پشاور کی تاریخ کا یار کمال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے حضور. اور جو ماشاءاللہ یہ پورا جہاز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی کے لیے, الیاس قادری صاحب کے پاس, یعنی ادھر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آپ کو شعبہ جات میں بڑے بڑے لوگوں کو دکھائے. لوگوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے کہ دعوت اسلامی 50 زبانوں میں لٹریچر کے ترجمے کر رہی ہے. 50 زبانوں میں. انگلش مدنی چینل پورے ورلڈ میں علیحدہ ہے, اردو علیحدہ ہے, بنگلہ علیحدہ ہے, عربی آ رہا ہے. بڑوں کا چینل چل رہا تھا, ہم نے بچوں کا چینل بھی کھول دیا ہے کہ بچے ہندوانہ کارٹون, دیو دیوتائیں کے نام یاد کریں گے. یہ تباہ ہو جائے گی نسل ساری ہماری. ان کو غلام رسول کے مدنی پھول, کنیز فاطمہ کے مدنی پھول, اس طرح کے بہترین اتنے اینیمل خاکے ہیں کہ بندہ بچے کہتے ہیں نکلتے نہیں باہر. دیکھ رہے ہیں یہ ہے. اور اس میں تربیت بھی ہے, پانی پینے کا طریقہ, جاگنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, اتنے پیارے مدنی پھول, ایک کمال ہے. تو وہ ماشاءاللہ مدنی چینل کڈز بھی ہے. جیلوں میں کام ہے, تاجروں میں کام ہے, وکیلوں میں کام ہے, صحافیوں میں کام ہے, پولیٹیکل لوگوں میں کام ہے. ہر شعبہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے.
مقصد کیا ہے؟ کہ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، اللہ کے ولیوں کی تعظیم، اہل بیت اور صحابہ۔ آج الیاس قادری صاحب نے نیا کلام لکھا ہے، آج ہی آیا وہ کلام ہے، آپ حیران ہوں گے، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ الیاس قادری صاحب ایسے ایسے کلام لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے کہ یار کمال ہے۔ اور وہ اس کے کیا ہے؟ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب بھی لے لیے، اہل بیت بھی لے لیے، اور اتنا پیارا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب و اہل بیت کا، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں ہو مایوس اے فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا ہے اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا۔ پورا ایک کلام ہے ماشاءاللہ، کمال کر دیتے ہیں الیاس قادری صاحب لکھنے میں بھی کہ صحابہ کی محبت میں بھی فنا ہے، اہل بیت کی محبت میں بھی فنا ہے الحمدللہ۔ تو آپ یہ ہمارے جو ایونٹ ہیں بالخصوص 5 نومبر بروز جمعرات، اس کو ضرور لیجئے گا، اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں امید کروں کہ آپ کا کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں مہمان آپ چل کے آئے تھے لاہور، ہم چل کے آئے ہیں پشاور، تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ میں صاحبزادہ والا شان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا، حضرت کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بلایا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا، سنا، اللہ کریم بہترین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع آپ کے قریب گلبرگ النور سٹریٹ گلبرگ میں ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں۔ کوشش کریں آپ لازمی آیا کریں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ مین پہ فیضان مدینہ آ جائے تو پھر آپ کوشش کریں گے تو مین پہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت سے، کوششیں تو کر رہے ہیں۔ 20 21 22 نومبر 20 21 22 نومبر ہم نے کراچی کا رکھا ہے، کیونکہ یہ مہینہ 12ویں کا ہے، تو اگلا مہینہ 11ویں کا ہے۔ کس کا ہے؟ کیونکہ وہ ایسے ہیں نا کہ جس نے سرکار تک پہنچنا ہے نا تو وہ غوث پاک کے صدقے سے پہنچے گا۔ خواجہ صاحب بھی کس کے در پہ پیش کریں گے؟ غوث پاک کے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے گا حشر تک میرے گلے میں پٹا غوث اعظم کا۔ تو غوث پاک تو سرکار کمال ہیں۔ تو سبحان اللہ، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، دعوت اسلامی میں یہ رائج ہے کہ ہم 12ویں پہ 12 دن رات محفلیں کرتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلوس بھی 12 دن ہوتا ہے اندر ہی فیضان مدینہ کے۔ تو 11ویں پہ بھی 11 دن جلوس 11ویں ہوتا ہے، تو 11ویں پہ ہم لے کے جا رہے ہیں تاجروں کو کراچی۔ 21 22 20 21 22 3 دن کا یہ ہے ہمارا ماشاءاللہ۔ بائی ایئر جائیں گے اس تاجر، اور بسوں پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ تو جو بائی ایئر جن کو توفیق ہے وہ بائی ایئر چلے جائیں، جن کو بسوں پہ توفیق ہے بسوں پہ چلے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله